السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زرمش ناول۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا اور رومانوی ناول لے کر آئی ہوں۔ ایک معصوم لڑکی، ایک زبردستی کا نکاح اور ایک ایسا شوہر جس سے وہ بے حد خوف کھاتی تھی۔ رامین شیرزاد سے دور بھاگنا چاہتی تھی، مگر قسمت نے اس کا نام اسی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب یہ رشتہ محبت بنے گا یا نفرت، جاننے کے لیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ سکندر لالا، میرا تو دل کٹ رہا ہے آغا جان کی حالت دیکھ کر۔ ڈاکٹر تو کوئی امید ہی نہیں دے رہے لالا، ہم تو یتیم ہو جائیں گے۔ لیکن زیادہ فکر مجھے اس معصوم رامین کی ہے۔ جلال لالا اور سبن بابی کے جانے کے بعد آغا جی نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہے۔ آغا جی کے بعد رامین کا کیا ہوگا؟ اس کا تو کوئی نہیں رہے گا۔ شاہدہ نے اپنی چادر کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے اور بوجھل انداز میں سکندر سے کہا، جو کہ خود شدید پریشانی کے عالم میں اسپتال کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ رامین رقیہ کے پہلو میں بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی۔ آغا جان کی اچانک بگڑتی حالت نے اسے ویسے ہی نڈال کر رکھا تھا، اوپر سے شاہدہ کی یہ باتیں اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ ایک 16 سال کی معصوم اور لاڈ پیار میں پلی لڑکی تھی، جسے دنیا داری کی کوئی خاص سمجھ نہیں تھی۔ لیکن سکندر اور رقیہ بخوبی واقف تھے کہ شاہدہ کی اس ہمدردی کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ شاہدہ کی اس بات پر سکندر نے گہری سانس لی اور قدرے خفگی سے بولا، رامین کا کوئی کیوں نہیں ہے شاہدہ؟ اس کا تایا زندہ ہے ابھی اس کے سر پر، اور اللہ آغا جی کو بھی لمبی زندگی دے۔ تم دل چھوٹا مت کرو، کچھ نہیں ہوگا آغا جی کو۔ سکندر نے بات ختم کرنا چاہی، لیکن شاہدہ کہاں ہار ماننے والی تھی، اور فوراً 2 قدم آگے بڑھی اور بولی، نہیں لالا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اللہ آغا جی کو میری عمر بھی لگا دے، میرا مطلب ہے کہ آخر کار آپ کو اپنا خاندان، آپ کو اپنی اولاد ہے نا۔ رامین کو احساس تو ہوگا نا کہ اس کا بھی کوئی اپنا خاندان ہو۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اس کو میری بہو بنا دے، میرے فاہد اس کو بہت خوش رکھے گا، اور آخر کو میں اس کی سگی پھپھو ہوں، پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی اس کو اپنے جلال لالا کی نشانی سمجھ کر۔ شاہدہ کی اس موقع پر تانا بات پر رقیہ سے رہا نہ گیا، اور وہ رامین کو اپنے ساتھ سختی سے لگاتے غصے سے بولی، شاہدہ، نند ہو تم میری، لیکن تمہاری ان باتوں پر مجھے سخت حیرت ہو رہی ہے۔ اندر آغا جی موت اور حیات کی کشمکش میں ہے، اور تمہیں یہاں رشتوں کی پڑی ہے۔ رامین کو میں نے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے، معاف کرنا، لیکن میں جیتے جی سے کسی ایسی جگہ نہیں دھکیل سکتی جہاں وہ خوش نہ رہ سکے۔ رقیہ کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہو سکی تھی کہ پاس ہی کھڑا فہد آگے بڑھا اور منہ میں رکھا پان چباتے انتہائی ڈیٹھائی سے بولا، خوش کیوں نہیں رہے گی مامانی جان؟ آپ تو خواہ غصہ کر رہی ہیں، امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آغا جان کا کیا بھروسہ اب ٹکٹ کٹ جائے، وہ تو بس مہمان ہے نا چند سانسوں کے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، میں رامین کو بہت خوش رکھوں گا، اسے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دوں گا، اور روز سیر پر بھی لے جایا کروں گا۔ اس کی اس ڈیٹائی پر مبنی بات پر سکندر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور وہ دانت پیستے ہوئے بولا، استغفر اللہ، بولنے سے پہلے سوچا تو کرو، شرم کرو۔ تمہارا نانا اندر زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے اور تم یہاں بکواس کر رہے ہو۔ تم دونوں ماں بیٹا اپنی زبان بند رکھو، میں سب جانتا ہوں کہ تمہیں رامین کی کتنی فکر ہے۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ تمہاری اس ہمدردیوں کا اصل مرکز کیا ہے۔ سکندر کے اس ڈکے چھپے طنز اور ڈانٹ کو سن کر فاہد تو تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، لیکن شاہدہ ڈیٹائی سے وہی کھڑی رہی۔ رامین نے اپنے آنسو صاف کیے اور رقیہ کی طرف دیکھتے بمشکل کانپتی آواز میں بولی، تائی جان، آغا جان کو کچھ نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، آپ آغا جان سے کہیں نا کہ وہ جلدی سے اٹھ جائیں۔ رقیہ نے رامین کے ماتھے کو چوما اور اسے پیار سے تسلی دیتے ہوئے بولی، میری جان، تم فکر نہ کرو، تم بس اپنے آغا جان کے لیے دعا کرو بچے۔ رامین روتے ہوئے بس اللہ سے آغا جان کی زندگی مانگ رہی تھی کہ اچانک کوریڈور کے سرے سے بھاری اور روبدار قدموں کی چاپ سنائی تھی، اور رامین کا دل ایک دم سے دھک سے رہ گیا۔ وہ ان قدموں کی آہٹ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ یہ قدم اس کے تھے جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی، یعنی کہ تایا سکندر کے بیٹے اور اس کے کزن شیرزاد کے۔ 28 سالہ شیرزاد اپنی روبدار اور سرد شخصیت کے ساتھ ان کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے آتے ہی شاہدہ اور فاہد فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ شیرزاد کے غصے سے گھر کا ہر فرد کانپ رہا تھا۔ رامین تو بچپن سے ہی اس سے اتنا ڈرتی تھی
کہ اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے تھے۔ اس کی ان تیز اور غسیلی آنکھوں کے سامنے رامین کو اپنا آپ بہت چھوٹا اور بے بس محسوس ہوتا تھا۔ شیرزاد نے آتے ہی گہری اور کاٹدار نظر شاہدہ پر ڈالی، جس سے اس نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ السلام علیکم پھوپھو جان۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ اور پھر شہزاد نے سکندر کی طرف دیکھتے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں کہا، بابا جان، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آغا جان کو ہوش آ گیا ہے اور ہم سب کو اندر بلا رہے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے رامین کو بلایا ہے۔ اب سب جلدی سے اندر آ جائیں، ان کی حالت بہت نازک ہے اور وہ کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی رامین کے اندر جیسے ایک بجلی سی دوڑ گئی اور وہ رکیہ کو چھوڑ کر سیدھا آئی سی یو کی جانب بھاگی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر آغا جان بالکل بے جان لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی سانسیں بہت اکھڑ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور ارد گرد مشینوں کی پیپ پیپ کی آوازیں آ رہی تھی۔ رامین بھاگ کر آغا جان کے گلے لگے اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ آغا جان، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ کو کچھ ہوا تو میں بھی جان دے دوں گی۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، گھر چلے میرے ساتھ۔ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، آپ کی ساری دوائیاں وقت پر دوں گی، بس آپ اٹھ جائیں۔ آغا جان نے اپنے کانپتے ہوئے اور انتہائی کمزور ہاتھوں سے رامین کا چہرہ پکڑا اور اس کے آنسو صاف کرتے بہت دھیمی اور ٹوٹتی آواز میں بولے، میری بچی، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا وقت اب پورا ہو چکا ہے، لیکن مجھے مرنے سے پہلے تیری فکر کھائی جا رہی ہے۔ میں شاہدہ کے ارادوں سے خوب واقف ہوں۔ مجھے اس پر، اس کے بیٹے پر بالکل بھروسہ نہیں۔ مجھے تیرا کوئی ایسا رکھوالا چاہیے جو تجھے ان لوگوں سے بچا سکے۔ ان کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ شاہدہ، جو کہ شہرزاد اور سکندر کے ساتھ اندر آ چکی تھی، فوراً آگے بڑھ کر رونے لگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آغا جان؟ میں تو ابھی سکندر لالا سے کہہ رہی تھی کہ فاہد کے ساتھ رامین کا نکاح کر دے۔ میں اس یتیم کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ آخر میں نے تو آپ کا ہی خون ہوں نا، اور یہ جائیداد تو گھر میں گھر ہی رہے گی۔ میرا مطلب ہے کہ جلال لالا کے حصے کی جائیداد جو آپ نے رامین کے نام کی تھی، کل کو اگر اس کی شادی باہر کی تو خاندان کی جائیداد میں باہر سے شراکت دار آ جائے گا۔ میرا فاہد اسے رانی بنا کر رکھے گا۔ آپ بس ہاں کر دے، میں ابھی قاضی صاحب کو بلا لیتی ہوں۔ اس کی بات سن کر پیچھے کھڑے فاہد نے دانت نکالتے سر ہلایا اور آگے بڑھ کر بولا، جی نانا جان، آپ کوئی ٹینشن مت لیں، میں رامین کا بہت خیال رکھوں گا۔ آپ بس جلدی سے ہاں کر دیں۔ قاضی صاحب کو میں بلا لاتا ہوں، میں بہت اچھا لڑکا ہوں، سارے محلے والے میری تعریف کرتے ہیں۔ آپ رامین کی فکر چھوڑ دیں۔ فاہد کی اس فضول بات پر، شاہد کی مکاری پر، آغا جان کی کمزور آنکھوں میں شدید غصہ آ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ماں بیٹا رامین کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر صرف اس کی جائیداد ہڑپنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہانپتے ہوئے شہرزاد کی طرف دیکھا، جو کہ سینے پر ہاتھ باندھے خاموشی سے بیڈ کے پاس پڑا ان ماں بیٹے کا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آغا جان نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے شہرزاد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شہرزاد بیٹا، ادھر میری طرف دیکھو۔ میں جانتا ہوں کہ تم پورے خاندان کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اور تو اور میری اس معصوم رامین کی بھی حفاظت کر سکتے ہو۔ میں اپنی رامین کی ذمہ داری تمہیں سونپ کر چاہتا ہوں۔ اسی وقت میرے سامنے اس سے نکاح کرو، ورنہ میں سکون سے نہیں مر سکوں گا۔ اور میرا خون ہے یہ، تو مجھے پتہ ہے کہ رامین کو کبھی تو رونے نہیں دے گا۔ آغا جان کی اس بات نے جیسے رامین اور پورے کمرے پر بم پھاڑ دیا تھا۔ رامین کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئی اور اس نے بے یقینی سے شہرزاد کی جانب دیکھا، چونکہ انتہائی سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہدہ کا رنگ تو جیسے کالا پڑ گیا تھا اور فاہد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ شہرزاد نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے فوراً آغا جان کا ہاتھ چوما اور اپنی مضبوط اور گرجدار آواز میں بولا، آغا جان، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا حکم سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، میں یہ ذمہ داری نبھاؤں گا۔ آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ تم نے میرا آخری سفر آسان کر دیا بیٹا، جیتے رہو۔ سکندر، رکیہ، تم دونوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ کیسی باتیں کر رہے آغا جان؟ جیسا آپ کا فیصلہ۔ ہم کون ہوتے ہیں آپ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے؟ پھر جلدی سے قاضی صاحب کو بلا لو سکندر، کہ نیک کام میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ رامین کا دماغ معاف ہو گیا۔ شہرزاد سے شادی، یہ تو اس کے لیے موت سے بھی بدتر تھا۔ وہ تو اسے کچا چبا جائے گا، وہ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھی۔ اور آغا جان،
उससे उसकी शादी करवा रहे थे। उसे रोते हुए रकिया का बाजू पकड़ा और बोली, भाईजान, मैं लाला से शादी नहीं करूंगी। ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे बात बात पर डांटते हैं और मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आगाजान को रोके ना ताईजान, मैं लाला के साथ नहीं रहना चाहती। ताईजान कुछ बोले ना, ताईजान से कहें कि आगाजान को समझाएं, मुझे नहीं करनी ये शादी। उसकी आवाज सुनकर शेरजाद ने उसे ऐसी सर्द नजरों से घूरा कि उसकी हिचकी बंद हो गई। उसने डर कर रकिया के पीछे खुद को छुपा लिया। रकिया ने उसे प्यार से समझाते उसके आंसू साफ करते सरगोशी की, मेरी जान, आगाजान की आखिरी ख्वाहिश है, तुम उनको इस हालत में मना करोगी तो उनको बहुत दुख होगा। शेरजाद बहुत अच्छा है, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगा, बस वो ऊपर से थोड़ा गुस्सा करता है। तुम बस चुप कर जाओ और आगाजान की बात मान लो। शेरजाद तुमको कुछ बोलेगा तो मैं खुद उसके कान खींचूंगी। अपनी ताईजान पर भरोसा है ना? आगाजान की हालत और शेरजाद का वो चेहरा देखकर रामीन बिल्कुल खामोश हो गई और सिसकियां लेने लगी। उसका दिल अंदर से कट कर रह गया था। सिकंदर फौरन बाहर गया और काजी साहब को लेकर आया, जो कि अस्पताल के करीब एक मस्जिद के इमाम थे। काजी साहब आईसीयू में दाखिल हुए और उन्होंने बेड के पास खड़े होकर निकाह की कार्रवाई शुरू की। रामीन मुसलसल रो रही थी और जब काजी साहब ने उसकी मर्जी पूछी तो उसने डरते डरते और हिचकियां लेते शेरजाद की सख्त आंखों को देखा। उसके खौफ से रमीन के मुंह से बेख्तियार हाँ निकल गया और उसने कांपते हाथों से निकाह के उन कागजात पर दस्तखत कर दिए, जो उसके लिए किसी मौत के परवाने से कम नहीं थे। शेरजाद ने भी बाकायदा 3 बार इंतहाई पुरवकार अंदाज में कबूल है कहकर उसे हमेशा के लिए अपने नाम कर लिया। इस दौरान जब हक मेहर की बारी आई तो शेरजाद ने काजी साहब को खुद 50 लाख की रकम लिखवाई, जिसे सुनकर शाहिदा और फाहिद की आंखें बाहर आ गई। निकाह के फौरन बाद शाहिदा और फाहिद गुस्से से जल बुनकर कमरे के एक कोने में खड़े थे। रामीन रोती हुई रकिया के पास खड़ी थी। उसे सिर्फ इस बात का गम था कि अब वो शेरजाद की कैद में आ गई है और वो इस बात से बेखबर थी कि इस निकाह ने शाहिदा के लिए क्या क्या ख्वाब तोड़े थे। फाहिदा ने आहिस्ता से अपनी माँ के कान में सरगोशी करते हुए कहा, अम्मी जी, ये शेरजाद लाला तो सबको छुड़ा कर ले गया, अब मेरा क्या बनेगा? मैंने तो सोचा था कि रमीन की जायदाद से मेरा भी कोई बिजनेस सेट हो जाएगा और मैं भी अय्याशी करूंगा। ये नाना जान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। शाहिदा ने दांत पीसते हुए और फाहिद को कोनी मारते गुस्से से जवाब दिया, तो चुप कर फाहिद, मैं भी शाहिदा हूँ। इस शेरजाद को इतनी आसानी से ये सब हजम नहीं करने दूंगी। कोई ना कोई चाल तो मुझे चलनी ही पड़ेगी। ये 50 लाख का हक मेहर भी इस रामीन से मैं निकलवाऊंगी, तो बस देखता जा कि मैं करती क्या हूँ उस शेरजाद के साथ। वो दोनों माँ बेटा अपनी साजिशों में लगे हुए थे और रमीन अपनी ही दुनिया में रो रो कर अपनी किस्मत को कोस रही थी कि आगाजान ने उसे शेरजाद के पल्लू से बांध दिया, जो खुद एक चलता फिरता अजाब था। इस दौरान डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने सबको बाहर जाने को कहा क्योंकि आगाजान को आराम की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद एक सीनियर डॉक्टर बाहर आया और उसने मुस्कुराते हुए सिकंदर के कंधे पर हाथ रखा। मुबारक सिकंदर साहब, आपके वालिद की हालत अब खतरे से बाहर है। ये किसी मौत से कम नहीं। शायद इस निकाह की खुशी ने उन पर बहुत गहरा और मस्बत असर डाला है। आप लोग चाहें तो कल सुबह उन्हें घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर रकिया और सिकंदर ने एक गहरा सुकून भरा सांस लिया और शेरजाद के चेहरे पर भी एक तमानियत नजर आई, जबकि शाहिदा का मुंह मजीद लटक गया और वो फाहिद को लेकर वहां से पैर पटकती हुई बुड़बुड़ाती हुई चली गई। और अमीन वहीं कॉरिडोर की कुर्सी पर बैठे अपने आंसू साफ करने लगी कि शेरजाद उसके पास आकर खड़ा हुआ। उसकी मौजूदगी से ही रमीन के हाथ पांव ठंडे होने लगे थे। उसने डरते हुए नजर उठाकर उसे देखा तो अपने मखसूस संजीदा और रौबदार अंदाज में उस पर कदरे चुकते हुए बोला, रोना बंद करो, अब तो मेरी जिम्मेदारी हो और पठान अपनी जिम्मेदारियों को रोता हुआ नहीं देख सकते। चलो उठो, घर चलना है। उसकी खड़ूस और रौबदार आवाज सुनकर रामी ने फौरन से अपने आंसू साफ किए और चुपचाप सर झुकाकर रकिया के पीछे चल पड़े। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेरजाद के साथ जुड़ी ये नई जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले जाएगी। अस्पताल से वापसी का वो सारा रास्ता रामीन ने रकिया के पहलू में सिमट कर गुजारा। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा शेरजाद फ्रंट मिरर से उसे देख रहा था। हवेली के बड़े और आहीनी दरवाजे खुले तो गाड़ी सीधी पोर्च में जाकर रुकी। शेरजाद ने गाड़ी का दरवाजा खोला
और बगैर कोई बात किए सीधा अपने कमरे की जानिब चला गया, जबकि रमीन चुपचाप रकिया के साथ अंदर दाखिल हो गई। उस रात तो रकिया ने रमीन की हालत देखते उसे अपने ही कमरे में सुला लिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये मासूम लड़की आज के दिन होने वाले इन तमाम अचानक फैसलों से किस कदर सदमे में थी। अगले दिन सुबह सवेरे सिकंदर और शेरजाद अस्पताल गए और आगा जान को बाहिफाजत हवेली ले आए। आगा जान की वापसी पर हवेली में एक रौनक सी लौट आई थी, लेकिन रामीन के चेहरे पर अभी तक वही खौफ और परेशानी छाई हुई थी। वो सारा दिन अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी रोती रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे अपने दिल की बात कहे और कैसे इस जबरदस्ती के रिश्ते से जान छुड़ाए। रात के वक्त रकिया उसके कमरे में आई तो रामीन को रोता देख उसका दिल भी भर आया। उसने आगे बढ़कर रामीन को अपने गले से लगाया और उसके बिखरे हुए बालों को प्यार से संवारने लगी और बोली, मेरी बच्ची, अब रोना बंद कर दो। देखो आगा जान भी घर आ गए और उनकी तबीयत भी काफी बेहतर है। तुम अब शेरजाद की बीवी हो और तुम्हें इस रिश्ते को दिल से कबूल करना होगा। तुम छोटी बच्ची नहीं रही रामीन। कल से तुम्हें शेरजाद के कमरे में शिफ्ट होना है, क्योंकि अब वही तुम्हारा असल कमरा और तुम्हारा असल घर है। शेरजाद तुम्हारा शौहर है और तुम्हें उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। रकिया की बात सुनकर रामीन के आंसुओं में मजीद तेजी आ गई और उसने बच्चों की तरह सिसकते रकिया का हाथ पकड़ लिया। भाईजान, मैं लाला के कमरे में नहीं जाऊंगी। वो बहुत गुस्से वाले हैं। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मुझे कच्चा चबा जाएंगे। भाईजान, अब मुझे यहीं रहने देना। मैं लाला के पास गई तो वो मुझे मारेंगे और मुझ पर चिल्लाएंगे। मैं उनकी बीवी नहीं बनना चाहती। रकिया ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा और नहायत शफकत से बोली, पागल लड़की, तुम्हारा शौहर है और वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। वो बस ऊपर से थोड़ा सख्त नजर आता है, लेकिन दिल का बहुत नरम है। मैंने शेरजाद से बात की है और उसने कहा है कि रमीन अभी सदमे में है, इसलिए उसे थोड़ा वक्त दिया जाए। वो तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। बस तुम अब रोना बंद करो और खुद को संभालो। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। रुकिया के जाने के बाद रमीन फिर से अकेली हो गई और जहन में शेरजाद का उस सख्त और गसीली आंखों वाला चेहरा घूमने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी सारी जिंदगी अब एक कैद खाने में गुजरेगी, जहां उसका जेलर शेरजाद होगा। इसी दौरान कमरे का दरवाजा इंतहाई आहिस्तगी से खुला और शाहिदा दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और रमीन के बेड के करीब आकर इंतहाई हमदर्दी से उसके पास बैठ गई। रमीन ने अपने आंसू साफ किए और कदरे खौफजदा होकर थोड़ा पीछे खिसक गई। उसे बचपन से ही शाहिदा से घिन आती थी, क्योंकि वो हमेशा से उसे ताने देती थी, लेकिन आज शाहिदा के चेहरे पर अजीब से मिठास और हमदर्दी थी। रमीन, मेरी जान, मुझे पता है तुम मुझसे डरती है, लेकिन मैं तुम्हारी सगी फूफू हूँ। मेरा तो कलेजा कट रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर। क्या कर दिया अब्बा जी ने तुम्हारे साथ? उस खड़ूस शेरजाद के पल्ले बांध दिया मेरी फूल जैसी बच्ची को। शाहिदा ने रामीन के सर पर हाथ फेरते इंतहाई दुख भरे लहजे में कहा। रामीन जो पहले ही डरी हुई थी, शाहिदा के मुंह से हमदर्दी के बोल सुनकर उसके दिल में शाहिदा के लिए थोड़ी सी नरमी पैदा होगी। फूफो, मुझे लाला से बहुत डर लगता है। मैंने नहीं रहना उनके साथ। वो मुझे हर वक्त डांटते हैं। आगा जान ने मेरी बात ही नहीं सुनी और जबरदस्ती मेरा निकाह करवा दिया। रामीन ने रोते हुए अपने दिल की भड़ास निकाली तो शाहिदा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी, जिसे उसने फौरन छुपा लिया और रमीन के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, अरे पागल लड़की, तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें दुनिया की चालाकियों का क्या पता? तुम्हें क्या लगता है कि शेरजाद तुमसे शादी तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहा है? बिल्कुल नहीं मेरी जान। उस शेरजाद ने तुमसे निकाह सिर्फ और सिर्फ आगा जान की उस जायदाद के लिए किया है जो तुम्हारे नाम है। तुम अभी 16 साल की हो। जैसे ही तुम 18 की होगी और जायदाद कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम मुंतकिल हो जाएगी, ये शेरजाद तुमसे सारी जायदाद छीन कर तुम्हें तलाक दे देगा और घर से धक्के देकर निकाल देगा। मेरी बच्ची, मुझे फिक्र है तुम्हारी। क्या बनेगा तुम्हारा? रामीन की आंखें खौफ और हैरत से फैल गई। उसे जायदाद पैसों की कोई खास समझ नहीं थी, लेकिन शेरजाद की तरफ से तलाक और घर से निकाले जाने का खौफ उसके लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। क्या लाला वाकई ऐसा करेंगे? पप्पो मुझे घर से निकाल देंगे? फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो वैसे ही उनके गुस्से से दिल कांपता है। ताईजान तो कह रही थी कि लाला बहुत अच्छे हैं। रामी ने हकलाते हुए कहा,
تو شاہدہ نے فوراً سے اس کی بات کاٹتے زہر گولنا شروع کیا۔ ارے رکیہ بھابھی تو اپنے بیٹے کی سائڈ لیں گی نا، وہ تو چاہتی ہیں کہ تم ان کے بیٹے کی قیدی بن کے رہو، لیکن تم میری بھتیجی ہو اور میں تمہیں اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ تم فکر مت کرو۔ ارے تمہاری تو سگی خالہ لندن میں رہتی ہے، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ میں ایک ایجنٹ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، تم کہو تو میں اس سے بات کروں اور تمہیں باحفاظت لندن تمہاری خالہ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تم اپنی حق میں ہے کہ جو 50 لاکھ ہے نا وہ شیراز سے مانگو اور آج رات ہی لندن کی فلائٹ پکڑ لو۔ خالہ کے پاس تم بالکل آزاد اور خوش رہو گی، ورنہ یہ شیرزاد تمہیں ساری زندگی اس حویلی کی کال کوٹری میں قیدی بنا کر رکھے گا اور پھر ایک دن تمہیں سڑک پر پھینک دے گا۔ شاہدہ کی باتوں نے رامین کے کچے اور معصوم ذہن پر بہت اثر کیا۔ اسے لندن اور ایجنٹ وغیرہ میں کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا، لیکن اسے بس یہ سمجھ آ رہا تھا کہ لندن جانے سے وہ شیرزاد کے غصے اور زبردستی کے رشتے سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گی۔ اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید پھوپھو اس کی بھلائی چاہتی ہے، تبھی تو اسے لالا سے بچانے کا راستہ بتا رہی ہے۔ لیکن پھوپھو، لالا مجھے 50 لاکھ کیوں دیں گے؟ وہ تو مجھ پر غصہ کریں گے اور میں خالہ کے پاس اکیلے کیسے جاؤں گی؟ رامین نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ شاہدہ نے مسکراتے اسے تسلی دی۔ پگلی، وہ حق مہر تمہارا شرعی حق ہے اور شیرزاد تمہیں دینے کا پابند ہے۔ تم بس ہمت کر کے اس سے اپنے پیسے مانگو، کہنا کہ مجھے اپنے پاس سیکیورٹی کے پیسے چاہیے اور ایجنٹ کی تم فکر ہی نہ کرو، وہ میرا بہت بھروسہ مند آدمی ہے، وہ خود تمہیں ایئرپورٹ تک لے کر جائے گا اور جہاز میں بٹھائے گا۔ تم بس پیسوں کا بندوبست کرو اور مجھے بتا دینا، باقی سب میں خود سنبھال لوں گی۔ شاہد اپنا زہریلا وار کر کے کمرے سے نکل گئی اور رامین کو گہری سوچ میں چھوڑ گئی۔ رامین کا معصوم ذہن اب لندن کی آزادی اور شیرزاد کے خوف کے درمیان جھول رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں یہ پیسے حاصل کرے گی اور اس ظالم لالا سے جان چھڑا کر اپنی خالہ کے پاس چلی جائے گی، جہاں کوئی اسے بات بات پر آنکھیں نہیں دکھائے گا۔ 1-2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ شیرزاد نے 1-2 دن میں رامین کو بالکل تنگ نہیں کیا اور نہ ہی اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا، نہ کوئی دباؤ ڈالا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ رامین ابھی بہت چھوٹی ہے اور اسے اس رشتے کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ رامین نے ان 2 دنوں میں اپنے دل کو مضبوط کیا اور آخرکار وہ وقت آ گیا جب اسے شیرزاد کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شیرزاد اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر خاندانی بزنس کی کچھ فائلز چیک کر رہا تھا۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی، لیکن اس کا دھیان بار بار رامین کی جانب جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی روتی دھوتی لڑکی نہ جانے کب اس کے دل میں اپنی جگہ بنا گئی تھی، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ شیرزاد جانتا تھا کہ رامین اس سے ڈرتی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ڈر دور کر دے گا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلا دے گا۔ اس دوران کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شیرزاد نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر اپنی مخصوص باہری آواز میں اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور رامین ڈرتے ڈرتے اور ہچکچاتے اندر داخل ہوئی۔ اسے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے مٹھی میں دبوچ رکھا تھا اور اس کی ٹانگیں ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ شیرزاد نے جب نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو رامین کو اپنے کمرے میں پا کر اس کے دل میں خوشگوار سی حیرت پیدا ہوئی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر وہی سنجیدگی اور روب برقرار رکھا۔ کیا بات ہے رامین، کوئی کام تھا کیا مجھ سے؟ شیرزاد نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ رامین نے مشکل سے اپنا تھوک نکلا اور شیرزاد کی تیز آنکھوں سے نظریں چراتی رامین کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن اسے شاہدہ کی باتیں بھی یاد آ رہی تھی کہ اگر وہ یہاں رکی تو شیرزاد اسے گھر سے نکال دے گا۔ وہ لالا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، رامین نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ شیرزاد نے صوفے کے پشت سے ٹیک لگائی اور بغور رامین کے چہرے کو دیکھا، جس پر خوف اور معصومیت ایک ساتھ طاری تھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ کوئی چیز چاہیے تمہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ شیرزاد کا لہجہ بظاہر سخت تھا، لیکن اس میں چھپی ہوئی نرمی بھی تھی۔ رامین نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک ہی سانس میں وہ جملہ بول دیا جس کی اسے پچھلے 2 دن سے مشق اس نے کی تھی۔ میرے حق مہر کی رقم دیجیے لالا۔ رامین کی اس بات پر کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ شیرزاد نے اپنی آنکھیں سکیڑی اور اس عقل سے پیدل لڑکی کی بات سن کر اسے سختی سے گورا، جو کل تک اس سے شادی ہونے پر ماتم کر رہی تھی۔
اور اچانک آج اپنے حق مہر کا مطالبہ کر رہی تھی۔ شہرزاد کو ایک پل کے لیے غصہ آیا، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ اس کی کوئی بچکانہ ضد ہے یا اسے کسی تنگ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائریکٹ پیسے مانگنے کے لیے کی بجائے حق مہر کا بہانہ کر رہی ہے۔ شہرزاد اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں رکھی اپنی الماری کی طرف گیا۔ اس نے الماری کا لاک کھولا اور اس میں سے ایک بھاری لفافہ نکالا جس میں پورے 50 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی، جو اس نے رامین کے نام سے ہی نکلوائی تھی۔ وہ واپس رامین کے پاس آیا، جو ابھی تک نظریں جھکائے خوف سے لرز رہی تھی۔ شہرزاد نے وہ نوٹوں سے بڑا بھاری لفافہ رامین کی طرف بڑھایا اور اپنی روب دار آواز میں قدرے طنزیہ انداز میں بولا، واہ مسز شہرزاد، تمہیں داد دینے کو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ شادی کو بھی 2 دن بھی نہیں گزرے اور تم نے اپنی حقوق کا مطالبہ بھی شروع کر دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم ابھی تک صدمے میں ہی ہوگی، لیکن تم تو کافی سمجھدار نکلی۔ شہرزاد کی بات سن کر رامین نے جلدی سے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ شہرزاد نے رامین کے چہرے پر آنے والی اس خوشی کو دیکھا تو اس کے اپنے چہرے پر بھی ایک نرمی آ گئی، لیکن اس نے فوراً اپنی خفگی برقرار رکھتے انگلی کے اشارے سے رامین کو وارننگ دی، پیسے تو تمہیں مل گئے ہیں، لیکن میری بات کان کھول کر سن لو رامین، اگر دوبارہ مجھے تم نے لالا کہا نا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی لالا نہیں ہوں جو تم مجھے اس نام سے بولا۔ جاؤ اب جا کر عیاشی کرو ان پیسوں سے۔ شہرزاد کی اس وارننگ کو سن کر رامین نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور خوشی سے مڑ کر تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کے یوں خوشی سے بھاگ کر جانے پر شہرزاد کے لبوں پر بے ساختہ اور دلکش سے مسکان پھوٹ پڑی۔ اس کا سخت اور روبدار چہرہ اسے ایک مسکراہٹ سے یکسر بدل گیا۔ سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی واقعی عقل سے پیدل ہے، جسے روٹنے اور ماننے میں بس چند پیسوں کی ضرورت تھی۔ اسے ایک خیال بہت فرحت بخش لگا اور سکون دہ بھی کہ رامین نے شاید اس رشتے کو قبول کر لیا ہے اور وہ اس پیسوں سے اپنی پسند کی شاپنگ کرے گی یا اپنے لیے کچھ چیزیں منگوائے گی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ معصوم اور نادان لڑکی جس کی خوشی پر وہ مسکرا رہا تھا، وہ دراصل انہی پیسوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی اور اس ملک سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی، اور شاہدہ کی بچائی اس خطرناک چال کا شکار ہو چکی تھی جس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ رامین سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور اس نے وہ لفافہ اپنے کپڑوں کی الماری میں سے سب سے نیچے چھپا دیا، اور وہ بے صبری سے رات کا انتظار کرنے لگی جب اسے شاہدہ کے بتائے اس ایجنٹ کے ساتھ اس حویلی کی اونچی اور خوفناک دیواروں سے ہمیشہ کے لیے فرار ہونا تھا۔ آخر رات کا گہرا اندھیرا پوری حویلی پر چھا چکا تھا اور سب لوگ اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے جب رامین نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا بیگ اٹھایا جس میں وہ 50 لاکھ والا لفافہ، اس کے لیے کچھ ضروری کپڑے تھے، اور اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی آواز باہر تک جا رہی ہو۔ وہ قدم قدم پر رک کر پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی کہ کہیں شیراز میں کوئی اور جاگ تو نہیں گیا۔ اس کا کچا ذہن اور شہرزاد کے غصے کا خوف اسے اندر ہی اندر اندھا کر چکا تھا کہ وہ شاہدہ کی بچائی بساط کو بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی، اور وہ دبے پاؤں قدموں حویلی کے عقبی دروازے کی طرح بڑھی جہاں شاہدہ کے بتائے منصوبے کے مطابق ایک ایجنٹ گاڑی لی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رامین نے آخری نظر حویلی کی اس اونچی اور خاموش دیواروں پر ڈالی اور جلدی سے جا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جس کے بعد وہ گاڑی بغیر کوئی شور کیے خاموشی سے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف اسی رات شہرزاد کی آنکھ اچانک پیاس سے کھل چکی تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا اور لاؤنج سے ہوتا کچن کی طرف جا رہا تھا جب وہ شاہدہ کے کمرے کے پاس سے گزرا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر سے شاہدہ اور واحد کے ہنسنے کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھی۔ رات کی اس پہر میں دونوں کا جاگنا اور اس طرح تنزیہ انداز میں ہنسنا کسی نئی سازش کا پتہ دے رہا تھا۔ شہرزاد کے قدم وہیں رک گئے اور وہ دونوں دروازے کے بالکل قریب وہ کھڑا ہو گیا اور بغور ان کی باتیں سننے لگا۔ امی جی، کمال کر دیا آپ نے، وہ لڑکی تو واقعی اتنی بے وقوف نکلی کہ پیسوں کا بیگ لے کر نکل گئی۔ واحد کی آواز میں بے پناہ خوشی اور ایک عجیب سی ڈٹائی شامل تھی۔ ارے میں بھی شاہدہ ہوں واحد، وہ سمجھی کہ میں اسے لندن بھجوا رہی ہوں اس کے ظالم شوہر سے بچانے کے لیے۔ اسے کیا خبر کہ وہ جو ایجنٹ ہے نا وہ میرا اپنا خاص آدمی ہے، وہ اسے کسی ایئرپورٹ نہیں لے کر جائے گا بلکہ ایئرپورٹ کے راستے میں کسی سنسان سڑک پر
उससे पैसों वाला बैग छीन कर उसे वहीं तनहा छोड़ देगा। जब वो सारी रात सड़क पर सवार होकर खाली हाथ रोती पीटती वापस आएगी ना, तो सिकंदर लाला खुद उसे इस घर से निकालेंगे और वो खड़ूस शेरजाद उसे तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। फिर मैं देखती हूँ कि जलाल लाला की जायदाद कैसे बचती है हमसे। शाहिदा की इस मक्कारी और लालच से बड़ी हंसी शेरजाद के कानों में पड़ी तो उसके दिमाग की रगें तन गई। शेरजाद को लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर बर्फ का पानी डाल दिया। वो मासूम लड़की जिसे वो महज नादान और जिद्दी समझ रहा था, उन लोगों के बिछाए हुए खौफनाक जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसे अंदाजा हो गया था कि रामीन उससे डरकर उस औरत की बातों में आई है जो उसे सड़क पर रुस्वा करने का मंसूबा बना चुकी थी। शेरजाद ने एक लम्हा जाए के बगैर तेजी से कदम बढ़ाए और अपने कमरे से गाड़ी की चाबियां उठाकर तूफान की तरह हवेली से बाहर निकल गया। उसने गाड़ी को पूरी रफ्तार से एयरपोर्ट के रास्ते पर डाल दिया। उसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि वो उड़कर रामीन तक पहुंच जाए। उसके दिल में पैसों के जाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि उस मासूम लड़की की इज्जत और उसकी हिफाजत की फिक्र उसे अंदर से खाई जा रही थी, जो दुनिया के फरेब से बिल्कुल नावाकिफ थी। दूसरी तरफ शहर के सुनसान रास्तों से सफर करते हुए एजेंट ने एयरपोर्ट लाउंज से काफी फासले पर पहले एक वीरान और अंधेरी सड़क पर गाड़ी रोक दी थी। रामीन ने घबरा कर इधर उधर देखा, जहां दूर दूर तक कोई आबादी या रोशनी नहीं थी, सिर्फ गहरी खामोशी का राज था। भाई, आपने ये गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? एयरपोर्ट तो अभी नहीं आया और मुझे तो अपनी खाला से बात भी करनी है। रामीन की आवाज खौफ से कांप रही थी और उसने अपना बैग मजबूती से सीने से लगा लिया था। एजेंट ने मुड़कर एक अजीब सी और तमस्खराना मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। एयरपोर्ट तो तब आएगा ना बीबी, जब तुम्हें वहां जाना होगा। चलो, अब शराफत से वो पैसों वाला बैग मेरे हवाले करो ताकि मैं अपना काम खत्म करूं, वरना मेरे लिए तुम्हें यहाँ अंधेरे में अकेले छोड़कर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। रामीन की तो जैसे पांव तले से जमीन निकल गई थी। उसकी आंखें हैरत और डर से फैल गई। तुमने तो कहा था कि आप मुझे लंदन का टिकट देंगे और मेरे साथ अंदर तक जाएंगे। आप पहले मुझे टिकट और मेरा पासपोर्ट दे, फिर मैं पैसे दूंगी आपको। रामीन ने रोते हुए पीछे की जाने फिसकने की कोशिश की। कौन सी बुक हो और कैसा टिकट? एजेंट ने ऊंची आवाज में कहका लगाया, तुम्हारी फुप्पो ने ही मुझे भेजा है ताकि मैं तुमसे 50 लाख लेकर उन्हें दूं और तुम्हें यही सड़क पर रोने के लिए छोड़ दूं। लाओ, इधर दो ये बैग मुझे। एजेंट ने जबरदस्ती रमीन के हाथ से बैग छीनने की कोशिश की। नहीं, खुदारा मुझे मत लूटे, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे मेरे घर छोड़ दे। रामीन रोते हुए पूरी ताकत से बैग बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक कमजोर सी लड़की थी। उसे अब पूरी तरह से समझ आ रहा था कि शाहिदा ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उसे शेरजाद का वो गुस्सा याद आ रहा था जिससे बचने के लिए वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, और अब उसे अपनी बेवकूफी पर शदीद रोना आ रहा था कि उसने अपनों को छोड़कर गैरों पर भरोसा किया। एजेंट ने एक जोरदार झटके से बैग उसके हाथ से खींच लिया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर फरार होने ही लगा था कि अचानक अंधेरे में एक मजबूत और आहिनी हाथ ने उसका कॉलर दबोच लिया। रामीन ने रोते और कांपते हुए नजर उठाई तो सामने शेरजाद खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तपा हुआ था और आंखों में ऐसी सख्ती और कहर था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। शेरजाद ने उस एजेंट को एक झटके से पीछे की जानिब धकेला। मेरी बीवी की तरफ आंख उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? शेरजाद की गर्जदार और दबदबे वाली आवाज सुनकर एजेंट के हाथ से बैग वहीं जमीन पर छूट गया और वो शेरजाद का रौब देखकर जान बचाकर अंधेरे में गायब हो गया। रामीन खौफ और नदामत से बुरी तरह से लड़ रही थी। उसकी हिचकियां बंद हो गई थी। शेरजाद ने जमीनों से वो पैसों वाला बैग उठाया और रामीन की तरफ मुड़ा। उसका लहजा इंतहाई सर्द और खफगी से भरपूर था। मेरे ही पैसों से मुझसे भागने की तैयारी थी मिसेस शेरजाद? तुम वाकई इतनी नादान हो कि अपनों और गैरों की पहचान भूल गई और उस औरत पर भरोसा कर लिया जो तुम्हें रुस्वा करने चली थी। चलो मेरे साथ, आज मैं उस घर का सारा हिसाब साफ करता हूँ। शेरजाद उसे बाजू से पकड़कर अपनी गाड़ी की जानिब ले गया और फ्रंट सीट पर बिठा दिया। रामीन सारा रास्ता रोती रही। वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। उसे अपनी हमाकत पर शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। शेरजाद ने उससे रास्ते में एक लफ्ज भी नहीं कहा।
بس اس کی خاموشی اور گاڑی کی تیز رفتار اس کے اندر کے طوفان کی عکاسی کر رہی تھی۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے پورچ میں رکی، شیرزاد نے مسلسل ہارن بجا کر پورے گھر کو جگا دیا۔ رات کے اس پہر اتنے شور پر سکندر، رکیہ اور آقا جان پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں آ گئے۔ شاہدہ اور واحد بھی گھبرائے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلے، لیکن رامین کو شیرزاد کے ساتھ سلامت کھڑا دیکھ کر ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور ان کی ساری سازشیں خاک میں ملتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شیرزاد نے وہ پیسوں والا بیگ سیدھا شاہدہ کے قدموں میں پھینکا اور پورے لاؤنج میں اس کی باری آواز گونجی۔ آپ کو پیسے چاہیے تھے تو مانگ لیے ہوتے، لیکن آج آپ نے جو حرکت کی ہے نا، وہ ناقابل برداشت ہے۔ بابا جان اس عورت کو ابھی کے ابھی اس گھر سے نکالے، مجھے شرم آ رہی ہے انہیں اپنی پھپھو کہتے ہوئے۔ اس نے اس معصوم لڑکی کے ذہن میں زہر گھولا اور اسے لندن بھجوانے کا جانسا دے کر اپنے ایک آدمی کے ساتھ ایئرپورٹ کے راستے پر بھیجا تاکہ وہ اسے لوٹ کر سڑک پر چھوڑ دے اور ہم اسے گھر سے نکال دیں۔ اگر میں عین وقت پر ان کی باتیں سن کر وہاں نہ پہنچتا تو آج ہماری عزت نیلام ہو چکی ہوتی اور یہ لڑکی کہیں در بدر ہو رہی ہوتی۔ مجھے تو خوف آ رہا ہے سوچ سوچ کر، اگر میں وہاں نہ پہنچتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ شیرزاد کی بات سن کر سکندر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے شاہدہ کو سخت اور نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ شاہدہ، میں نے بہت برداشت کی ہے تمہاری حرکتیں، یہ سوچ کر چپ رہا کہ تم میری بہن ہو، لیکن آج تم نے رشتوں کا کوئی پاس نہیں رکھا۔ تم نے ایک یتیم بچی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی کوئی اور نہیں، تمہارے سگے بھائی کی بیٹی، صرف پیسوں کے لیے، جائیداد کے لیے جو تمہاری تھی ہی نہیں۔ آغا جان تمہارا حصہ تمہاری شادی کے وقت ہی دے چکے ہیں۔ ابھی کے ابھی اپنے اس بیٹے کو لو اور ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سکندر کے غصے کے سامنے شاہدہ کی ایک نہ چلی اور وہ سر جھکائے واحد کو لے کر رات کے اندھیرے میں ہی حویلی سے بے دخل ہو گئی۔ اور رامین ایک کونے میں کھڑی مسلسل رو رہی تھی۔ اسے پہلی بار پوری شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی بے وقوفی کر رہی تھی اور شہزاد نے اسے کتنی بڑی رسوائی اور لٹنے سے بچا لیا تھا۔ لڑکیاں نے آگے بڑھ کر رامین کو گلے لگا لیا، لیکن شیرزاد نے ایک سخت نظر رامین پر ڈالی اور انتہائی خشک اور بیزار لہجے میں بولا، تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے تھی نا، تو میری طرف سے تم آج سے بالکل آزاد ہو، جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ شیرزاد اسے وہیں روتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات کے بعد حویلی کا ماحول تو معمول پر آ گیا، لیکن شیرزاد مکمل طور پر خاموش ہو چکا تھا۔ اس نے رامین سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، نہ اسے ڈانٹتا تھا نہ اس پر غصہ کرتا تھا، بس وہ اس کے لیے بالکل اجنبی بن گیا تھا۔ رامین جو پہلے شیرزاد کے غصے سے ڈرتی تھی اور اس سے دور بھاگتی تھی، اب اس کی خاموشی سے گھبرانے لگی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ شیرزاد کا وہ غصہ اور ڈانٹ اس کی حفاظت کے لیے تھی، اور یہ خاموشی کسی کڑی سزا سے کم نہیں تھی۔ کئی دن گزر گئے، پھر رامین کا دل بے چینی کا شکار تھا۔ وہ سارا دن شیرزاد کا انتظار کرتی کہ شاید اس سے کوئی بات کرے، اسے کسی بات پر ٹوکے، لیکن شیرزاد اسے مکمل نظر انداز کر کے چلا جاتا۔ وہ روز سوچتی کہ کیسے جا کر شیرزاد سے معافی مانگے، اسے منائے، لیکن شیرزاد کی وہ کاٹدار نظریں اسے کچھ بولنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اب پھر ایک صبح اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس خاموشی کی دیوار کو خود گرائے گی۔ صبح کا وقت تھا اور رامین لاؤنج میں یوں ہی پریشان سی ٹہل رہی تھی کہ رکیہ بیگم کچن سے نکلی، جن کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور وہ ایک استری شدہ شرٹ تھی۔ رامین کو یوں بے چین دیکھ کر وہ رکیہ مسکرائی اور وہ مگ اور شرٹ رامین کے ہاتھ میں تھماتے بولی، میری جان، میں تو ملازمہ کو بھیجنے لگی تھی لیکن اچھا ہوا تم ہو گئی۔ شہرزاد تیار ہو رہا، اسے جا کر یہ شرٹ اور کافی دیا اور ذرا اس کا موڈ بھی ٹھیک کرو۔ کب تک یوں میاں بیوی الگ الگ کمروں میں اجنبیوں کی طرح رہیں گے؟ رامین نے ہچکچاتے ہوئے مگ پکڑا، لیکن یہ بہانوں سے شیرزاد کے کمرے میں جانے اور اس سے بات کرنے کے لیے بالکل مناسب لگا۔ اس نے گہری سانس لی اور دھڑکتے دل کے ساتھ شیرزاد کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اس لیے اس نے بنا دستک دیے دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ شیرزاد ابھی شاور لے رہا ہے۔ رامین نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور شیرزاد کی شرٹ پر سلیقے سے پھیلا دی۔ اسی دوران اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی شیرزاد کی گھڑی اور پرفیوم پر پڑی۔
نہ جانے کیا سوچ کر رامین کے قدم خود بخود اس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے شہرزاد کا پرفیوم اٹھایا اور اس کی مانوس سی خوشبو کو محسوس کرنے لگی جو ہمیشہ شہرزاد کے لباس سے آتی تھی، اور وہ اسی سوچ میں گم تھی۔ اسے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز تک سنائی نہیں دی۔ شہرزاد شاور لینے کے لیے محض اپنے گرد ایک تولیہ لپیٹے باہر نکلا تھا۔ اس کے چوڑے سینے اور بکھرے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ دوسرے تولی سے اپنے بال خشک کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی رامین پر پڑی۔ شہرزاد کے قدم وہیں رک گئے اور اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، لیکن پھر وہ اپنی ایک سرد مہری کو چہرے پر سجائے بھاری آواز میں بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو رامین؟ شہرزاد کی اچانک اور اتنی قریب سے آنے والی آواز پر رامین نے ہاتھ سے پرفیوم کی بوتل چھوٹ کر اس کی کارپیٹ پر گری اور بری طرح سے گھبرا کر پلٹی۔ اپنے بالکل سامنے شہرزاد کو اس حلیے میں دیکھ کر رامین کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی اور اس کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اسے جلدی سے آنکھیں بند کر کے مڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظریں اس کی بوکھلاہٹ میں اس کا پاؤں کارپیٹ کے کنارے سے الجھا اور وہ سیدھا پیچھے کی جانب گرنے لگی۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن زمین پر گرنے سے پہلے ہی شہرزاد کے مضبوط اور وہ آہنی بازو میں اس کی کمر کے گرد گھیرا ڈال دیا تھا۔ رامین کا پورا وجود شہرزاد کے گیلے اور چوڑے سینے سے ٹکرا گیا۔ ایک لمحے کے لیے مکمل کمرے میں خاموشی چھا گئی، جس میں صرف ان دونوں کے دلوں کی تیز دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ رامین نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائی تو شہرزاد کا چہرہ اس کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا، اور شہرزاد کی وہ سرد آنکھیں اب ایک عجیب سی تپش اور شدت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرزاد کے بالوں سے ٹپکنے والا پانی رامین کے گالوں پر گر رہا تھا، جس سے اس کے اندر ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ شہرزاد نے اس کی کمر پر اپنی گرفت ذرا سی اور مضبوط کی اور انتہائی مدم لیکن خمار آلود لہجے میں سرگوشی کی، اگر تم میری باہوں میں گرنے کی بجائے ڈھونڈ رہی ہو تو یقین مانو اس سے بہتر اور کوئی بھی طریقہ موجود نہیں ہے۔ شہرزاد کے اس جملے اور اس کے قریب ہونے کے رامین کے ہوش اڑا گئے تھے۔ وہ بامشکل ہکلاتے ہوئے بولی، میں تو بس آپ کی کافی اور شرٹ دینے آئی تھی، تائی جان نے بھیجا تھا مجھے۔ شہرزاد نے ایک نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی کافی پر ڈالی اور پھر واپس رامین کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں جمی برف پگھل رہی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے والا مرد نہیں تھا۔ اس نے رامین کو سیدھا کھڑا کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹتے اپنا گلا صاف کیا۔ کافی رکھتی ہے تو اب جاؤ، مجھے تیار ہونا ہے۔ شہرزاد نے اپنا تولیہ درست کرتے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ رامین نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور شرم سے نظریں جھکائے تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہرزاد نے بے ساختہ گہری سانس لی اور شیشے میں اپنے مسکراتے ہوئے عکس کو دیکھا۔ وہ لڑکی واقعی اس کے اعصاب پر سوار ہوتی جا رہی تھی، اور شہرزاد کے لیے اس سے ناراض رہنے کی ایکٹنگ کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد رامین کے دل میں شہرزاد کا خوف کچھ کم اور ایک عجیب سی کشش زیادہ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ شہرزاد بظاہر جتنا سخت ہے، اندر سے اتنا ہی اس کا خیال رکھنے والا ہے۔ اسی شام شہرزاد اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی اہم میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ ٹیبل پر کچھ فائلز بکھری تھی اور وہ مکمل طور پر اپنے کام میں غرق تھا۔ رامین نے سوچا کہ یہی صحیح وقت ہے جب وہ اسے منا سکتی ہے۔ وہ کچن میں گئی اور اپنے ہاتھوں سے شہرزاد کے لیے اس کی پسندیدہ بلیک کافی بنائی۔ وہ جانتی تھی کہ شہرزاد کو کام کے دوران بلیک کافی پینے کی عادت ہے، اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کافی کا مگ ٹرے میں رکھ کر اسٹڈی روم کے دروازے تک پہنچی اور ہلکی سی دستک دی۔ شہرزاد نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر اندر آنے کی اسے اجازت دی۔ رامین اندر داخل ہوئی اور انتہائی احتیاط سے چلتی ٹیبل کے قریب پہنچی۔ میں آپ کے لیے کافی لائی ہوں۔ رامین کی دھیمی آواز سن کر شہرزاد چونک کر سے دیکھنے لگا، لیکن پھر اپنی سرد مہری برقرار رکھتے ہوئے بولا، میں تم سے کافی کا نہیں کہا تھا رامین، تم جا کر آرام کرو اور مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ لیکن رامین اس بار پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اسے مسکراتے ہوئے مگ اٹھایا اور شہرزاد کی طرف بڑھانے لگی۔ آپ اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے، یہ پی لیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ رامین کی ضد پر شہرزاد نے بیزاری سے مگ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اسی لمحے رامین کا دھیان ٹیبل پر رکھی ایک فائل کی طرف گیا جو کہ گرنے والی تھی۔ اس نے فائل کو بچانے کے چکر میں کافی کا مگ شہرزاد کے ہاتھ میں ٹھیک سے نہیں پکڑایا اور تیز گرم کافی کے چند قطرے رامین کے اپنے ہی ہاتھ پر گر گئے۔ رامین کے منہ سے ایک تیز سسکی نکلی
اور مگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ شہرزاد جو اب تک اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، رامین کی سسکی سن کر بجلی کسی تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اسے فوراً سے رامین کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے اور گھبرا کر اس کی سرخ ہوتی انگلیوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے بے وقوفی رامین؟ تمہیں نظر نہیں آتا کافی کتنی گرم تھی؟ تم نے اپنا ہاتھ چلا لیا۔ شہرزاد کی آواز میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک بے پناہ طرب اور فکر تھی جو رامین کے دل میں سیدھی اتر گئی۔ شہرزاد نے اسے کندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور فوراً فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم لگانے لگا۔ رامین خاموشی سے شہرزاد کے اس بے قرار چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ذرا سی تکلیف پر اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے شہرزاد، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں تو بس… رامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صرف اس کافی کے گرنے کی معافی نہیں مانگ رہی تھی، بلکہ اس رات کی حماقت کی معافی مانگ رہی تھی۔ شہرزاد نے مرہم لگا کر اس کے ہاتھ پر ہلکی سی پٹی باندھی، پھر گہری سانس لیتے رامین کی روتی آنکھوں میں دیکھا۔ احتیاط کیا کرو، آئندہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کافی چاہیے ہوگی تو میں ملازم سے کہہ کر بنوا لوں گا۔ شہرزاد کا لہجہ بظاہر سخت تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی محبت اور فکر رامین سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کھڑوس شوہر آہستہ آہستہ پگھل رہا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کتنے دن مزید گزر گئے، لیکن شہرزاد کی خاموشی ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور رامین اندر ہی اندر اس خاموشی سے گھٹتی جا رہی تھی۔ شہرزاد اسے کہتا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کی موجودگی کو بھی مکمل نظر انداز کر دیتا تھا، جیسے رامین ہوا کا کوئی جھونکا ہو۔ اسے نظر اندازی نے رامین کی بھوک پیاس سب اڑا دی۔ وہ سارا دن روتی رہتی اور رات کو بھی جاگتی رہتی۔ رقیہ نے کئی بار اس کے اترے ہوئے چہرے اور کمزوری کو نوٹس کیا، لیکن رامین ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دیتی۔ اسے ہر پل یہی احساس کھائے جا رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوقوفی سے اس انسان کا مان توڑا ہے جس نے اسے اتنی بڑی رسوائی سے بچایا تھا، اور اب وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج شہرزاد جلدی گھر آ گیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رامین لاؤنج میں بیٹھی تھی اور اس کا دل عجیب سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ شہرزاد سے بات کر کے رہے گی، ورنہ وہ اسی گھٹن میں مر جائے گی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور شہرزاد کے کمرے کی جانب چل دی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور شہرزاد صوفے پہ بیٹھا اپنی فائلز دیکھ رہا تھا۔ رامین دبے قدموں اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شہرزاد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر انتہائی بیزاری سے فائل بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ وارڈروب کی جانب جانے لگا۔ رامین نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے شہرزاد؟ میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن کیا میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ آپ مجھے اس طرح جیتے جی مارتے؟ آپ مجھے ڈانٹیں، مجھ پر غصہ کریں، لیکن پلیز مجھ سے یہ قطع تعلق تو نہ ہونا۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا پورا وجود رونے کی وجہ سے ہل رہا تھا، لیکن شہرزاد نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا اور سرد لہجے میں بولا، تم نے کوئی غلطی نہیں کی رامین، غلطی میری تھی جو میں نے تم پر زبردستی اپنا حق جتانے کی کوشش کی۔ تم آزاد ہو، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔ اب مجھے راستہ دو، مجھے آرام کرنا ہے۔ شہرزاد کی اس کاٹ دار بات نے رامین کے دل میں سیدھا وار کیا۔ اس نے شہرزاد کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن پیچھے کئی دنوں کی کمزوری، ذہنی دباؤ اور مسلسل فاقوں کی وجہ سے اچانک اس کے دماغ میں اندھیرا سا چھانے لگا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی وہ بے ہوش ہو کر سیدھا شہرزاد کے قدموں میں گرنے لگی۔ شہرزاد جو ابھی تک اپنی انا اور سرد مہری کا خول پہنے کھڑا تھا، رامین کو یوں گرتے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر رامین کو گرنے سے پہلے ہی اپنے مضبوط بازو میں دبوچ لیا۔ رامین، آنکھیں کھولو رامین، کیا ہوا تمہیں؟ شہرزاد کی آواز میں اب کوئی غصہ یا سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک شدید گھبراہٹ اور بے پناہ تڑپ تھی جس نے اس کی ساری انا کو ایک پل میں خاک کر دیا۔ اسے فوراً رامین کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ رامین کا جسم نکاہت اور کمزوری سے ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ شہرزاد کو شدت سے احساس ہوا کہ اس کی اس جھوٹی ناراضگی نے اس پھول جیسی لڑکی کا کیا حال کر دیا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس لیا اور رامین کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ چند لمحوں کے بعد
रमीन की पलकें लड़सी और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बोझल आंखें खोली। सामने शेरजाद का परेशान और खौफजदा चेहरा देखकर रमीन की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। आप मुझसे बात नहीं करते ना शेरजाद? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मुझसे नाराज है तो मुझे मार दे, लेकिन मुझे यूं तन्हा मत छोड़े। मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। रमीन की इन टूटी फूटी सिसकियों और मोहब्बत भरी इल्तिजा ने शेरजाद के अंदर जब्त के सारे बंधन तोड़ दिए। मैं कहीं नहीं जा रहा मेरी जान। तुमने मुझे मेरी जान से बढ़कर प्यार दिया है। ये क्या हाल बना दिया तुमने अपना? शेरजाद ने उसका माथा चूमते हुए कहा, फिर जल्दी से किचन से दूध और फल लेकर आया। उसने रमीन को अपने कंधे के सहारे बिठाया और अपने हाथों से फल काट कर उसे खिलाने लगा। रमीन ने इनकार करना चाहा, इन शेरजाद की मोहब्बत बड़ी सख्ती के आगे उसकी एक ना चली। चलो, ये दूध का गिलास भी खत्म करो। दूध पीने के बाद रमीन के जिस्म में कुछ ताकत लौट आई तो शेरजाद ने उसे दोबारा लेटाया और खुद उसके साथ लेटकर उसे अपने मजबूत बांसों में छुपा लिया। आराम करो मेरी जान। शेरजाद ने उसके बालों में उंगलियां फेरते सरगोशी की और रमीन उसके चौड़े सीने पर सर रखकर पिछले कई दिनों की थकावट और डर बुलाकर एक गहरी और पुरसुकून नींद में चली गई। अगली सुबह जब वो दोनों तैयार होकर एक साथ सीढ़ियां उतरकर नाश्ते की मेज पर आए तो हवेली का माहौल बहुत खुशगवार था। आका जान, सिकंदर और रखिया सब नाश्ता कर रहे थे। रखिया ने रमीन के चेहरे पर फैली हुई वो कुदरती चमक और शेरजाद के साथ उसे यूं पुरसुकून और हंसता मुस्कुराता देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और रमीन के चेहरे से वो पिलाहट गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक तमानियत ने ले ली थी। आगा जान की आंखें भी अपने पोते और पोती को देखकर एक साथ खुशगवार मूड में देखकर खुशी और इत्मीनान से चमक उठी। वो दोनों आकर मेज पर बैठ गए। रमीन ने शर्म से अपनी नजरें प्लेट पर जमाई हुई थी और शेरजाद इंतहाई पुरसुकून और रूपदार अंदाज में स्लाइस पर मक्खन लगाकर उसकी प्लेट में रख रहा था। रकिया ने मुस्कुराते उस अंदर की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में शुक्र अदा किया। सलामत रहो मेरे बच्चों, अल्लाह तुम दोनों की इस जोड़ी को हमेशा कायम रखे। मेरी तो जिंदगी का मकसद ही पूरा हो गया। आगा जान ने अपने कांपते हाथ उठाकर उन्हें दुआएं देते हुए कहा तो शेरजाद ने मुस्कुराते हुए अस्पात में सर हिलाया और रमीन का हाथ मेज के नीचे अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया। नाश्ते के बाद शेरजाद ऑफिस चला गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था और रमीन भी सारा दिन हवेली के कामों में रकिया का हाथ बटाती रही। रकिया समझ चुकी थी कि अब उन दोनों का दरमियान तमाम गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और अब वक्त आ गया कि उनके इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर एक नया और खूबसूरत आगाज दिया जाए। उसी रात रकिया ने मुलाजमों की मदद से शेरजाद को कमरा सुर्ख गुलाबों और मोतिया के फूलों से सजा दिया। बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी और कमरे में मध्यम सी रोशनी और खुशबू का एक मसूर कन तूफान बरपा था। रकिया ने रमीन को अपने कमरे में बुलाया और उसे एक इंतहाई खूबसूरत और दीदाजीब सुर्ख रंग का अरूसी जोड़ा दिया। रमीन की आंखें हया से झुक गई और उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। मेरी बच्ची, आज तुम्हारी असल रुखसती की रात है। शेरजाद ने तुम्हारे लिए बहुत सब्र किया है और अब वो वक्त आ गया है कि तुम उसे वो सारी खुशियां दो जिसका वो हकदार है। रकिया ने उसका माथा चूमा और कहा तो रमीन ने शर्माते हुए सर हिला दिया। रात के जब शेरजाद घर वापस आए तो रकिया ने उसे मुस्कुराते हुए सीधा उसके कमरे की जाने भेज दिया। शेरजाद जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर और फूलों की महक देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। बेड के बीचों बीच सुर्ख जोड़े में मलबूस रमीन घूंघट गाढ़े बैठी थी। शेरजाद के लबों पर एक गहरी और दिलकश मुस्कुराहट उभरी। उसे दरवाजा अंदर से लॉक किया और दबे कदमों चलता रमीन के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। रमीन के दिल की धड़कन इस कदर तेज हो चुकी थी कि उसका अपना दिल सीने से बाहर आता महसूस हो रहा था। शेरजाद ने रमीन का घूंघट उठाया तो उसके चेहरे की वो हया और झुकी पलकें शेरजाद को बेबस करने लगी। शेरजाद ने इंतहाई नरमी से अपना हाथ रमीन के गाल पर रखा और उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाते उसके माथे पर अपने गर्म लब रख दिए। आज के बाद कभी मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत मिसेस शेरजाद। शेरजाद की सरगोशनी रमीन के पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ा दी। शेरजाद ने रमीन के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसकी हथेलियों पर बोसा दिया। रमीन ने शर्मो हया के बोझ तले अपनी आंखें बंद कर ली। शेरजाद ने उसे अपनी बाहों में भरते अपने गर्म लब रमीन के लबों पर रख दिए और वो बोसा जो पहले इंतहाई मोहतात और नरम था आहिस्ता आहिस्ता एक जुनूनी शिद्दत और बेबाकी में बदलता चला गया। रमीन का सारा डर और हिचकिचाहट
شیرزاد کی اس دیوانہ وار محبت کی آنکھیں پگھلنے لگی اور اس نے شیرزاد کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے دبوچ لیا۔ اس رات اس کمرے کے اندر محبت اور جذبوں کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے ان دونوں کے درمیان موجود ہر حجاب کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ شیرزاد نے اپنی اس کمسن اور معصوم بیوی کو مکمل طور پر اپنی محبت اور قربت کے رنگوں میں رنگ کر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا تھا۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی جس میں انہوں نے ایک دوسرے کے وجود کو دل و جان سے تسلیم کر لیا تھا۔ اگلی صبح جب رمین کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شیرزاد کے مضبوط بازوں کے حصار میں پایا۔ شیرزاد کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور اسے اپنے سینے سے لگائے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ رمین کو رات کے وہ تمام مناظر یاد آئے تو اس کا چہرہ مارے شرم کے سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے شیرزاد کے بازو کو ہٹا کر رکھنے کی کوشش کی، لیکن شیرزاد نے آنکھیں کھولے بغیر اپنی شرٹ مزید مضبوط کر لی اور اسے کھینچ کر دوبارہ اپنے اوپر گرا لیا۔ کہاں بھاگنے کی تیاری ہو رہی ہے مسز شیرزاد؟ ابھی تو صبح ہوئی ہے۔ شیرزاد کی خمار آلود آواز سن کر رامین نے نظریں چرا کر کہا، مجھے چھوڑے شیرزاد، تائی جان میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ شیرزاد نے مسکراتے اپنی آنکھیں کھولی، رامین کی ناک کو ہلکا سا کھینچ دے ایک باری لفافہ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ یہ وہی 50 لاکھ والا لفافہ تھا۔ شیرزاد نے اس کی طرف بہکے ہوئے شرارت سے انداز میں پوچھا، مسز شیرزاد یہ رکھے اپنا حق محل، اور اب جلدی سے بتائیں کہ لنڈن کی اگلی فلائٹ کب کی ہے تاکہ میں خود آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آؤں۔ رامین نے شرم اور خفگی سے وہ لفافہ شیرزاد کی طرف واپس دھکیلا اور محبت بھری آواز میں بولی، مجھے نہیں جانا کسی لنڈن ونڈن، آپ ان پیسوں کو اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ جہاں میری شیرزاد ہے وہی میرا لنڈن ہے۔ شیرزاد نے ایک دلکش کہکا لگایا اور اسے دوبارہ اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ اس حویلی میں اب صرف خوشیاں اور ایک لازوال محبت کا رواج تھا، اور رامین کو مکمل یقین ہو چکا تھا کہ اس کا ایک خڑوس شوہر دراصل اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ایسی ہی مزید رومانوی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ سے کوئی بھی کہانی مس نہ ہو، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اگلی کہانی کے ساتھ جلد پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔